السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، دو نمازیں، ایک نماز استخارہ اور ایک قنوت نازلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز استخارہ کیا ہے اور نماز استخارہ کی دعا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نوافل پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ اب استخارہ خود کرنے کا نام ہے، دوسروں سے آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو 2 رکعت نوافل پڑھے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھے۔ استخارہ بہت عمدہ چیز ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ اور حدیث جو جابر بن عبداللہ ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا فکر کریں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے، اور ایسے جس طرح قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے، تو اگر آپ نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، وضو کر لیں، 2 رکعت نوافل پڑھیں، وہی صلاۃ حاجت ہے، کسی وقت بھی کریں، پھر صلاۃ استخارہ پڑھیں، رات کو کریں تو بہت عمدہ چیز ہے استخارہ۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی۔ ھذا الامر، جو بھی آپ کا کام ہے تو اس کے متعلق تصور میں آپ سوچیں، فکر کریں، خیال میں لائیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ یہ دعا استخارہ ہے، یعنی خیر خواہوں سے مشورہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور مومن مخلوق سے مشورہ کرے اور پھر ثابت قدمی سے وہ کام سر انجام دے، اسے ندامت نہیں ہوتی۔ فرمانے رب تعالیٰ ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ وہ ان سے اہم کام میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں۔ یہ سورہ عمران 3:159 کی آیت ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر کام میں مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کریں تو اللہ کی ذات پہ توکل کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے بعد پھر ایک نماز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ کا بیان۔ بہت سے مسلمان میرے بھائی اس سے ناخبر ہے، قنوت کیا ہے اور نازلہ کیا ہے۔ قنوت کے معنی رکنے کے ہیں، تابعداری کے ہیں، فرمان برداری کے، اس کے بہت معنی ہیں۔ نازلہ کے معنی آفت، حادثہ اور ابتلا اور تکلیف۔ جب مسلمان آفات اور حوادث کا شکار ہوں، کافروں سے برسر پیکار ہوں، یا مسلمان نرغہ کفار میں پھنس گئے ہوں، تو ایسے موقعوں پر مسلمانوں کی نجات، فتح و نصرت اور کافروں کی شکست کے لیے دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ ایسی ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل، ذکوان اور مدور وغیرہ قبائل کی ہلاکت و بربادی کی، اور معصور صحابہ کا نام لے کر ان کے لیے نجات کی دعا فرمائی۔ آپ نے 1 مہینے تک 5 نمازوں میں صحابہ کرام کے حق میں
دعاؤں کا اور کفار کے لیے بد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا، اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ صبح کی نماز میں اور پھر فرض نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ادھر تھوڑی سی تشریح اور بھی کروں، جس طرح مثلا فلسطین میں مسلمانوں کا حال ہے، جس طرح فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم بربریت ہے، یا کسی اور مسلک میں ہے، یا ہمارے ملک میں چار دیواری کا تقدس پائمال کرنا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دادرسی کرنے والا نہیں، بچوں کے، بچیوں کی، ضعیفوں کی، کمزوروں کی، بے گناہ لوگوں کی عزت نفس پائمال ہو رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ انہی صورت میں آپ قنوت نازلہ پڑھیں، یہ سنت ہے۔ جہاں ظلم ہوتی ہے، جہاں بربریت ہوتی ہے، جہاں ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، اے امت کے غمخاروں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس قنوت نازلہ کو جو عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے 1 مہینہ تک متواتر فرائض میں، آخری رکعت میں جب آپ جائیں گے، جس طرح وتر پڑھتے ہیں اس یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واللہ بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ونثنی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک ونخشی عذابک الجد ونرجو رحمتک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ یہ قنوت نازلہ ہے، یہ آپ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور مسلمانوں، کشمیر کی مسلمانوں کے لیے پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فلسطین کی مسلمانوں کے لیے پڑھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو ہونا چاہیے نا جی، اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ دعا بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری وتر میں، وتر کی بات بتاتا چلو تھوڑا سا وقت ہے کہ وتر میں آپ لوگوں نے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیے گا، غیر مقلد لوگ جو یہ کہتے ہیں قنوت وتر کی دعائیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ حدیث میں یہ آیا ہے، اور یا وہ لوگ اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ برضواک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر نماز وتر کے بعد سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، یہ اذکار بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے حنفی جو پڑھتے ہیں وہ دعا بھی بڑی مستند ہیں، اور وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد والیک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 100۔ یہ دعائے قنوت حنفی مسلمان وتروں میں آخری رکعتوں میں رکوع سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں اٹھانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو میں نے ذکر کیا تو اس کو اپنے روٹین میں لائیں، اس کو سیکھیں اور دونوں پڑھتے رہیں۔
والسلام علی من اتبع الہدی۔